نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو وہاں پہ دیکھا مدینہ میں کون آباد تھے؟ یہودی۔ تو یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم۔ جب پوچھا گیا تو یہودیوں نے بتایا کہ ہم 10 محرم کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو بحیرہ کلثم کے اندر، دریائے نیل نے بحیرہ کلثم کے اندر غرق کر دیا تھا۔ تو اس شکرانے کے طور پہ ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں سے ہم مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ ہم جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 10 محرم کا کیا رکھا تھا جی؟ روزہ رکھا تھا۔ ایک بات ہو گئی۔ پھر کوئی صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ 10 محرم کو تو یہودی روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے ایک روزہ صرف تو ہماری مشابہت یہودیوں کے ساتھ لازم آئے گی، ہم کس کی طرح ہو جائیں گے جی؟ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ یہودیوں کی کیا کرو جی؟ کافروں کی مخالفت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ سال ہم جو ہے اس روزے کے ساتھ ایک روزے کا کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو پھر جو ہے صحابہ کرام ازواج مطہرات ہر سال جو ہے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک زائد اضافی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کرنا ہے، یا آپ 9 محرم کا ساتھ روزہ ملا دیں یا آپ 11 محرم کا آپ اس کے ساتھ روزہ ملا دیں۔ اگر کسی بندے نے 9 یا 11 محرم کا روزہ نہیں رکھا، صرف 10 محرم کا روزہ رکھا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر افضل اور بہتر یہ ہے یہودیوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے 9 اور 11 محرم کا ساتھ روزہ ملا دیا جائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے جی، بات سمجھ